وطن عزیز میں ایک سروے کے مطابق تقریباً 7 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل اور بڑی وجہ ہمارے ہاں رائج سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ جب تک یہ سرمایہ دارانہ نظام موجود رہے گا، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ پر اسلامی سرمایہ کاری اور اسلامی نظام نافذ کرنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملک پاکستان میں آپ کو ہر جگہ، ہر چوک اور چوراہے پر، ہر ایک پبلک مقام پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھیک مانگتے نظر آئیں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے بے جان ہوگا کہ یہ گداگری، یہ بھیک مانگنا ایک مافیا بن چکا ہے جو ایک مضبوط نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہے، ایک بڑا مضبوط اور وسیع ان کا نیٹ ورک ہے، چوک اور چوراہے تقسیم ہے، جگہ متعین ہے، وقت متعین ہے، کسی ایک کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص بھیک نہیں مانگ سکتا۔ یہ مافیا بن چکا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 1 سے 2.5 کروڑ کے قریب پاکستان میں پیشہ ور بھکاری جو روزانہ کی بنیاد پر بھیک مانگتے آپ کو چوک اور چوراہوں پہ نظر آئیں گے۔ اور پھر ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کی حالت زار دیکھ کر خود بخود کچھ نہ کچھ ان کو بھیک دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور روزانہ کی بنیاد پر بعض بھکاری ایسے ہوتے ہیں جو تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے دہاڑی لگاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا کاروباری شخص اتنی کماتا نہیں ہوگا جتنی یہ پیشہ ور بھکاری کماتے ہیں۔ اور ایک اور رپورٹ کے مطابق ملک پاکستان میں تقریباً ہم 28 سے 30 ارب روپے سالانہ بھیک کی مد میں ان لوگوں کو ہم دیتے ہیں۔ روزانہ سالانہ 28 سے 30 ارب روپے ہم بھیک کی مد میں ان لوگوں کو دیتے ہیں، جہاں پاکستان کا قانون ان پیشہ ور بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، وہاں پر اسلامی تعلیمات بھی اس گداگری جیسی لعنت اور ناسور سے، اسلام کی تعلیمات بھی یہ ہیں، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر بوٹی نہیں ہوگی، گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ اب خود اندازہ لگا لیجیے کہ اسلام نے کتنی مذمت کی ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الید العلیٰ خیر من السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کو یہاں پر اس کی بھیک مانگنے کی حوصلہ شکنی فرمائی
فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے، لینے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے اپنی رقم بڑھانے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ آگ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے مال لے رہے ہیں سوال کر کے، یہ مت سمجھیے کہ آپ مال لے رہے ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ انگارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ انگارے زیادہ اکٹھے کریں یا کم کر لیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کر، تو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے کہ تو کسی شخص سے سوال نہیں کرے گا، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے ایک چیز کی ضمانت تو دے کہ کسی شخص سے تو سوال نہیں کرے گا، کسی شخص کے آگے تو ہاتھ نہیں پھیلائے گا، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ضمانت دی کہ میں کسی شخص کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی ضمانت دی۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک میں نے کسی شخص کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے، لوگوں سے سوال کرنے کی حوصلہ شکنی فرما، اور ہجرت کا موقع ہے۔ آپ دیکھیے کہ بڑی کثیر تعداد میں صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ قائم کروایا۔ مہاجرین نے ان کو خوش آمدید کہا، لیکن بعض صحابہ نے یہاں پر خودداری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ ہم آپ کے مال سے کچھ نہیں لیں گے، ہمیں بس بازار کا راستہ آپ بتلا دیجئے، ہم خود جا کر کمائی کر لیں۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر وہ شخص اس شخص سے بہتر ہے جو اپنی کمر پر لکڑیوں کا کٹھا لاد کر لے کے آتا ہے اور پھر ان کو فروخت کرتا ہے، یا اس شخص سے بہتر ہے جو کسی شخص سے سوال کرے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان پیشہ ور بھکاریوں کی، ان گداگروں کی ہم حوصلہ شکنی کریں، اور تاکہ یہ معاشرے کے افراد بن سکیں، خوددار افراد بن سکیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ دکاندار ہیں، آپ فیکٹری مالک ہیں، آپ اگر دیکھیں کہ کوئی پیشہ ور بھکاری ہے اور وہ صحت مند ہے، آپ اس کو اپنے ہاں کام دے دیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک معزز فرد بن جائے۔